الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام اور دینی بھائیوں، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج جو دن ہے وہ 29 ذی القعدہ ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد جب یہ ہمارا سورج غروب ہوگا تو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بہت سارے مہینوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی نے دن بنائے اور رات بنائے، رمضان کا مہینہ اور دیگر مہینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر فرق رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر چیزوں کی اور ثواب کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے، عبادات کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک نماز آپ اس مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایک عام سا ثواب ہوگا، لیکن اگر وہی ایک نماز آپ مسجد الحرام میں جا کر کے پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جا کر کے پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر وہی نماز مسجد نبوی میں یا بیت المقدس کے اندر پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو فضیلت قرآن کریم کو ہے وہ فضیلت دنیا کی کوئی کسی بھی کتاب کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول تو بہت سارے آئے، لیکن جو فضیلت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ فضیلت دوسرے انبیاء کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے تو بہت سارے آئے، لیکن جبرائیل امین کو جو درجہ حاصل ہے وہ دوسرے فرشتوں کو نہیں ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اندر بھی فرق مراتب رکھا ہے کہ بعض کا درجہ بعض سے اوپر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رمضان میں دیکھیے نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے ہم پر بہت جلد مغرب بعد جو کہ جس کی تاریخ شروع ہوگی، یہ بھی بہت عظیم الشان مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اپنے بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک رحمت حق بہا نمی جوید ببہا نمی جوید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی روپیہ پیسہ خزانہ اور ہیرے جواہرات اور پیسوں کے خرچ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا موقع دیتا ہے اور آفر دیتا ہے۔ چنانچہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا نہیں ٹھیک سے کہ ابھی کیا ہے، پھر دیکھیے ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے کے بے شمار حدیث کے اندر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وہ متبرک اور مقدس مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، کہ جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہ ہے کہ اس مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، حدیث کے اندر اس کے فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھایا، کیا فرمایا؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھایا فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کون سے 10 راتوں کی؟ اسی ذی الحجہ کے مہینے کی 10 راتوں کی، 1 سے لے کر کے 10 راتوں کی، اسی ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھایا قرآن میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جب قسم اٹھاتا ہے یا قسم کھاتا ہے تو کیا چھوٹی موٹی چیز کی قسم کھاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ وہ کسی مقدس چیز کی اور بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ انسان ماں کی یا باپ کی قسم کھاتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 10 رات کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ذی الحجہ کے مہینے کا یہ پہلا دن کتنا متبرک اور کتنا عظیم الشان دن ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک یہودی عالم سے ہوئی۔
ایک یہودی عالم سے ہوئی، کون، کن کی ملاقات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی ملاقات یہودی عالم سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہم لوگوں کے مذہب میں نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا دیتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں اور میں نے سمجھ گیا کہ یہ آیت 9 ذی الحجہ کے روز نازل ہوئی ہے۔ کون سے روز؟ 9 ذی الحجہ کے روز، اور جمعہ کے دن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج جو ہے، حج کے متعین مہینے ہیں، ایک خاص مہینے ہیں۔ ابھی اگر کوئی انسان حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ سے پہلے حج کی کارروائی شروع نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حج کا وقت ایک متعین ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو بہت بڑی تقدس حاصل ہے، بہت فضیلت حاصل ہے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِّنُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو بالحج، حج کا اعلان کر دو۔ وَأَذِّنُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ساری دنیا کے اطراف سے، کونے کونے سے کچھ لوگ پیدل آئیں گے تو کچھ لوگ سواری کر کے میرے گھر کا سفر کریں گے، اور یہاں آ کر کے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنا فائدہ دیکھیں گے، اپنا بینیفٹس دیکھیں گے، فائدہ۔ اب دیکھیے اسی مقدس مہینے کے اندر کیا قربانی بھی ہے، قربانی کے اندر کتنا نفع ہوتا ہے۔ کتنے غریب گھرانے ایسے ہیں جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر مذہب اسلام نے کتنی رہنمائی کی ہے، کتنی احسان کا معاملہ کیا ہے کہ امیروں کو حکم دیا، قربانی کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ غریبوں کو جا کر کے گوشت کھلائے، ان کے درمیان گوشت تقسیم کرے، اس طرح ان لوگوں کو گوشت بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر جو بیوپار ہے، بیوپاری کرنے والے لوگ ہیں، ان کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یعنی کروڑوں لوگوں کو اس کی کیا ہے، معیشت اور اکنامکس اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو کتنا بڑا فائدہ اس مہینے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ساری دنیا کے کونے کونے سے جب حجاج کرام مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو اس سے جو ہے کتنا بڑا فائدہ ہے، اور اس سے روح کو کتنی تازگی ہوتی ہے، کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور وہاں ساری دنیا کے ایک دوسرے سے لوگ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، تو اس سے جو ایکسچینجنگ ہوتا ہے، تو اس سے اکنامکس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہی ذو الحجہ کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اس مہینوں کے اندر، کہ جب ذی الحجہ کے مہینے کا ہم چاند دیکھ لیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے مسجدوں کے اندر اتنی زور سے اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے، جب ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو ایک صحابی جب بازار میں جاتے تھے تو اتنی زور سے پڑھتے تھے کہ دوسرا آدمی سن کر کے اس کو بھی پڑھتا تھا۔ مسجد میں اتنی زور و شور سے یہ جو تسبیح پڑھی جاتی تھی کہ مسجد کے قریب کے گھرانے کے لوگ سن کر کے پھر اس تسبیح کو پڑھنے لگتے تھے۔ تو اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ مہینہ بہت مقدس والا، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے نبی اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کے 10 مہینوں کے اندر، ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر، ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر، پہلے 10 دن کے اندر جتنے سارے اعمال کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال جتنے پسندیدہ ہیں اتنے کسی بھی دن کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اس ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر آپ جو کوئی بھی نیکی کریں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے آپ زکوٰۃ دیں، چاہے آپ صدقہ دیں،
چاہے آپ ذکر کریں، چاہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، کوئی بھی نیکی کریں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، مسجد میں وقت گزاریں، کوئی بھی نیکی کریں آپ، تو ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جتنی زیادہ پسندیدہ ہے، کسی بھی دنوں میں، سال کے کسی بھی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ لگائیے کتنا مقدس یہ ذوالحجہ کا 10 دن ہے۔ اسی وجہ سے شک ہو گیا، اور بعض محدثین نے، بعض مفسرین نے، بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ ذوالحجہ کا جو 10 دن ہے، پہلا 10 دن، یہ رمضان کے دوسرے 10 دن سے بھی زیادہ برکت والا 10 دن ہے۔ رمضان کے جو سب سے اخیر والا عشرہ ہے، رمضان کا اخیر 10 دن ہے، اس سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کے درمیان تطبیق دی اور کہا کہ رمضان المبارک کی راتیں ساری راتوں سے افضل ہے، اور اس 10 دنوں کے سلسلے میں کہا کہ ذوالحجہ کا جو پہلا 10 دن ہے، یہ تمام سالوں کے، پورے سالوں کے اندر جتنے سارے ایام اور جتنے سارے دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ یہی وہ ذوالحجہ کا پہلا 10 دن ہے کہ جس کے اندر ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 ذوالحجہ تک ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا، حدیث کے اندر آیا کہ جو شخص ذوالحجہ کا ایک روزہ رکھے گا تو اس کو کتنے روزے کا ثواب ملے گا؟ 1 سال کے روزے کا، نفل روزے کا ثواب ملے گا۔ آج ہم لوگ 5 روزہ رکھتے ہیں، کتنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک روزہ رکھنے پر کتنے روزے کا ثواب ملے گا؟ 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ رحمت حق بہا نمی جوید ببہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں سے بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ آئے، اس کو آفر دیتی ہے اللہ کی ذات کہ کسی طریقے سے ہمارا بندہ آئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، افسوس کرے اور اپنی جنت بنائے، اپنی آخرت بنائے۔ تو میں نے کیا کہا کہ جو شخص اس مہینے کا ایک روزہ رکھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور غضب اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ کا، یعنی 9ویں ذوالحجہ کا جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے سال کے؟ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو گویا کہ ذوالحجہ کا مہینہ بہت متبرک والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے، دوسرے مہینہ پر برتری حاصل ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو مہینہ کتنے بنائے؟ 12 مہینے بنائے۔ کتنے مہینے بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس والا مہینہ بنایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس والا مہینہ بنایا، حرمت والا مہینہ بنایا۔ اور اس مہینے کی تقدس اور تعظیم اور حرمت ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے اسی موقع سے ہو رہی ہے، یعنی کہ اسلام کے آنے کے بعد اس مہینے کی حرمت ظاہر ہوئی ہے، اس مہینے کا احترام ثابت ہوا نہیں، بلکہ کفار اور مشرکین اور کفار مکہ جو تھے وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، ان 4 مہینوں کا۔ تو یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اسی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کی راتوں کو نفلی عبادتوں کے اندر اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تسابیح کے اندر، اور خاص طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد والی تسبیح میں اپنے اوقات کو گزاریں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے پائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔